دعا بڑی خوبصورت عبادت ہے جس کے اندر انسان اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک سوال کا میں چھوٹا سا جواب دیتا چلوں کہ یہ دعا مانگنا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کیوں خاص ہے؟ اس کا سمپل سا آنسر ہے انسان کی فطرت۔ جب انسان اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو یہ اس کی کیفیت اندر سے آٹومیٹکلی بن جاتی ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں، جس سے میں دعا مانگ رہا ہوں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غنی ہے اور میں فقیر ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں بھی بالکل واضح کرتا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ صحیح مسلم میں بڑی ہی پیاری حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو بس تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں، تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں نے ہدایت دی، تو بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندوں، تم سب لوگ بھوکے ہو سوائے ان کے جنہیں میں نے کھانا کھلایا، تو بس تم مجھ سے رزق طلب کرو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ اور اے میرے بندوں، تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں نے کپڑا دیا، لباس دیا، تو پس تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ اور اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمہیں بخش دیتا ہوں، تو پس تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب جن و انس مل کر اگر پکے نیک بن جاؤ تو اس سے میری بادشاہت میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تم سارے جن و انس مل کر پکے گناہ گار بن جاؤ تو اس سے میری بادشاہت میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئے گی، اور اگر تم سارے جن و انس مل کر پکے گناہ گار بن جاؤ تو اس سے میری بادشاہت میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سارے جن و انس مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنی حاجات طلب کرنے لگو مجھ سے، اور میں سب کو ان کی مانگی ہوئی چیز دے بھی دوں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے اس کا پانی کم ہوتا ہے۔ اے میرے بندوں، تمہارا حساب ہے میرے پاس، پھر میں ان کا بدلہ دوں گا، بس جو اچھا بدلہ پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو برا بدلہ پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ یہ حدیث ہمیں پتہ کیا بتاتی ہے کہ دعا اتنی خوبصورت اور اتنی اہم عبادت ہے کہ انسان ہر قدم پر اپنے رب کا محتاج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں یوں بیان فرماتا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، ہم غیر اللہ کو اس میں نہیں شریک کر سکتے کہ ہم ان سے بھی دعائیں مانگیں گے، وہ ہمیں لے کر دے دیں گے۔ تعویلات نہیں چلتی میرے بھائیوں عبادات میں، اور دعائیں قبول کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لو۔